سی نظم کے ساتھ آغاز کروں گا کہ حق و باطل کی اس کشمکش میں یہاں، حق و باطل کی اس کشمکش میں یہاں، اس نے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کہا حق سلامت رہے یہ جان جائے بھلے، حق سلامت رہے یہ جان جائے بھلے، مجھ کو پورا یقین ہے کہ میرا لہو، مجھ کو پورا یقین ہے کہ میرا لہو نیم تاریک راہوں میں جب بھی گرا، قطرہ قطرہ چراغوں میں ڈل جائے گا، دیکھنا سارا منظر بدل جائے گا، کارواں سرفروشوں کے نکلیں گے جب، کارواں سرفروشوں کے نکلیں گے جب، میرا پرچم لیے دیش میں چارسو، ہر زباں پھر لگائے گی صدا، ہر گلی پھر پکارے گا میرا لہو، غاصب و غلامی اب گوارا نہیں، غاصب و غلامی اب گوارا نہیں، یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ میرے وطن کے عظیم ساتھیوں، آج شہید کشمیر محمد مقبول بٹ کا 28واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری آباد ہیں، ریاست جموں کشمیر سمیت، وہ شہید کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ہر سال کی طرح 1984 کی طرح سے لے کر آج تک ہم اسے یوم تجدید عہد کے طور پر مناتے ہیں۔ آج 28 سال بعد کھڑا جب اس سٹیج سے دیکھ رہا ہوں تو یقیناً میں ایک چیز بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمام قوم پرستوں کو، شہید کشمیر کے تمام چاہنے والوں کو، اس کے نظریے کو لے کر چلنے والے ان تمام احباب کو مبارکباد پیش کروں کہ آپ اگر 11 فروری 1984 کو دیکھیں تو وہاں دلی کی گود میں کھیلنے والے اور یہاں اسلام آباد کی گود میں بیٹھے وہ لوگ جو شہید کشمیر کو کبھی چور کہتے تھے، کبھی ڈاکو کہا، کبھی انڈیا والوں نے اسے ISI کا ایجنٹ کہا اور کبھی اسلام آباد والوں نے اسے دلی کا ایجنٹ کہا، لیکن یہ انہی اس کے پیروکاروں کی محنت کا صلہ ہے کہ آج انہی کی زبانیں، انہی کی لڑکھڑاتی زبانیں اور انہی کے بیٹے آج شہید کشمیر کو اپنا قائد مانتے ہیں، اسے قومی ہیرو مانتے ہیں۔ یقیناً یہ آپ لوگوں کی محنت کا صلہ ہے، یقیناً یہ آپ لوگوں کی جدوجہد کا ثمر ہے کہ آج ہم نے شہید کی حقیقت کو منوایا ہے، آج ہم نے اس کی سچائی کو تسلیم کرایا ہے، اور آج ہم نے ریاست کے کونے کونے میں اس کے نظریہ کو پہنچایا ہے کہ یہی وہ اس کی سچائی اور یہی اس کا نظریہ ہے جو اس مسئلہ کشمیر کا واحد اور پورا منال ہے۔ لیکن میرے دوستو، ایک چیز جو قابل فکر بھی ہے اور قابل غور بھی ہے کہ ہم نے شہید کی سوچ کو منوایا، ہم نے اس کے وجود کو تسلیم کرایا، لیکن آج جو شہید کا نظریہ تھا وہ اس کے حقوق کی تعبیر جو ریاست تھی، اس ریاست کا وجود خطرے میں ہے، اس کی وحدت خطرے میں ہے۔ ہم نے نظریاتی طور پر ریاست کے کونے کونے میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن آج گلگت ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اور بعید نہیں کہ وہاں لولی لنگڑی مظفر آباد کی کرسی پر بیٹھے ہوئے مجاور کل جو ہے وہ آزاد کشمیر بھی ان کو لکھ کر دے دے، لیکن اس کو کون بچائے گا؟ آج تک کبھی یہاں سے میں کہتا ہوں کہ جب سے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا اعلان ہوا ہے، میرے سمیت کسی بھی قوم پرست تنظیم نے اس طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی نے جان نہیں دی، کسی نے لہو نہیں دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم دعوے تو بہت کر رہے ہیں لیکن گلگت نکل گیا، کل آزاد کشمیر نکل جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ پہلے تو ہم نے جنگ شروع کی تھی کہ انڈیا نے صوبہ بنایا، اب پاکستان بھی صوبہ بنا رہے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ تمہارا صوبہ یہ ہمارا صوبہ، اور ہمارے نظریات کہاں جائیں گے، ہماری فکر کہاں جائے گی؟ یہ وہ عمل تھے جس پر اطاعت کی ضرورت تھی، برسیاں بنتی رہے گی، مقبول بٹ کے نظریات چلتے رہیں گے، لیکن تب تک جب تک ہمارے پاس وطن ہوگا، جب تک ہمیں آزادی نہیں مل جاتی، اور اگر ہمارے پاس کھڑے ہونے کے لیے 1 انچ زمین نہ رہی تو ہمارے نظریات ہوا میں لڑکھڑاتے رہیں گے۔ میں یہ آج آپ کے اسٹیج کی وساطت سے کہتا ہوں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ایک کارکن کی حیثیت سے کہ آئیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلیں۔ میرا نظریہ ایک ہے جو آپ کا نظریہ ہے، میں بھی ریاست کی 84,471 مربع میل کی وحدت کی بحالی پر یقین رکھتا ہوں، میں بھی اسے اپنا قائد مانتا ہوں، آپ بھی اسے قائد مانتے ہیں۔ تو وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں روک رہی ہے؟ نہیں، ہم دور سے بیٹھے ایک دوسرے پر اعتراض اور بلیم گیم بند کر کے آئیں اپنے اعلیٰ و ارفع مقاصد کی طرف چلیں کہ جہاں پر ہمیں جو ہے وہ شہید کی سوچ
सोच को आगे लेकर चलना होगा। और वो सोच कि जो हमें 83,471 मरबा मील से 1 इंच भी हम जो है वो लेने पर तैयार नहीं है। आज गिलगित को बल्तिस्तान को बचाने के लिए, आजाद कश्मीर को बचाने के लिए हम तमाम कौम परस्तों को, मकबूल भट्ट के शहीद के पैरोकारों को इकट्ठा होकर चलना होगा। हम तालिबान से आपको कहते हैं क्या है, हम सब मिलकर चलें, इकट्ठे होकर चलें। और ये जो हमारे खिलाफ साजिशें हो रही है, जो वतन को तकसीम करने की साजिशें हो रही है, जो तकसीम शुदा वतन को मिटाने की कोशिश हो रही है, उसके साथ चलें। इंशाल्लाह हमें आप अपने शाना पाएंगे और हम हर कदम पर आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कोई तो आगे निकले, हम सब जो है वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैं इन चंद अशार के साथ अगर थोड़ा सा टाइम दे दे, मैंने वैसे भी आज NSF के साथ इत्तेहाद के लिए मैंने शेर है कि सोचो आहर कब सोचेंगे, सोचो आहर कब सोचेंगे, दरहम बरहम दोनों सोचे। नैब और NSF के लिए कि दरहम बरहम दोनों सोचे, मिलजुल कर हम दोनों सोचे, जख्म का मरहम दोनों सोचे, सोचे पर हम दोनों सोचे। घर जलकर राख हुए हैं, घर जलकर राख हुए हैं, जब सब कुछ खाक हो, घर जलकर राख हो जाएगा, जब सब कुछ खाक हो जाएगा तब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे। ईंट और पत्थर राख हुए हैं, ईंट और पत्थर राख हुए हैं, दीवारों दर राख हुए हैं, उनके बारे में सोचो जिनके छप्पर राख हुए हैं। बेलो बेबालो पर हो जाएंगे तब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगी। माँ की आहें चीख रही हैं, जरा तवज्जो दीजिएगा कि माँ की आहें चीख रही हैं, नन्ही बाहें चीख रही हैं, कातल अपने हमसाए हैं, सुनी राहें चीख रही हैं। रिश्ते अंधे हो जाएंगे, गूंगे बहरे हो जाएंगे तब सोचेंगे, सोचो आखिर कब सोचेंगे।